بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے کس کرتے ہوئے اگر شرمگاہ سے قطرے نکلیں تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کا وضو پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ عورت کا شرمگاہ میں انگلی ڈالنا کیسا ہے؟ ہم بستری میں عورت ڈسچارج نہ ہو تو کیا عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہم بستری میں شوہر کا انزال ہو جائے مگر عورت ڈسچارج نہ ہو، عورت کو انزال نہ ہو تو کیا عورت پر غسل فرض ہوگا؟ یعنی میاں بیوی نے ملاقات کی، یعنی ہم بستری سے میاں کا مقصد پورا ہوا یعنی ڈسچارج ہوا، مگر بیوی کا مقصد یعنی عورت کی منی خارج نہیں ہوئی، تو اس سے عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ ایک دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کنڈوم استعمال کرنے سے عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ مسئلہ حیا کے خلاف ضرور ہے مگر ضروری ہے۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے اور ختنے کو ختنے سے ملا دے تو غسل واجب ہو گیا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو گیا۔ شرمگاہیں ملنے سے شوہر اور بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کی منی نکال سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہاتھ سے منی نکالنا ناجائز اور مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر اپنے نفس یا عضو تناسل کو رگڑ کر منی نکال سکتا ہے یا اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شوہر یا بیوی کی شرمگاہ کا استعمال کر کے ہم بستری کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ بیوی کے پستانوں پر آپ کے بچے کا حق ہے، آپ کا حق اس جگہ پر نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر کے پستانوں والی جگہ کو ناپاک کر دیں گے، جب آپ کا بچہ وہاں سے دودھ پیے گا تو اس پر اس کا بہت زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ عورت کا شرمگاہ میں انگلی ڈالنا کیسا ہے؟ عورت اگر خود اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے لیکن منی نہ نکلے تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر عورت اپنی شرمگاہ میں خود انگلی داخل کرے شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، لذت حاصل کرنے کے ارادے سے، تو اب چاہے اسے انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے نہ نکلے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ عورت نے اپنی شرمگاہ میں انگلی شہوت، جوش اور لذت حاصل کرنے کے لیے ڈالی ہے، تو اب منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ شہوت نہیں، کوئی جوش نہیں تھا، کوئی لذت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کے گندے خیال نہیں تھے، عورت نے بغیر شہوت کے شرمگاہ میں انگلی داخل کر دی یا پھر کوئی دوائی داخل کرنے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈالی، اگر اس طرح انگلی شرمگاہ میں داخل کی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ بغیر شہوت کے اور کسی دوائی کی غرض سے انگلی داخل کی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت نے خود شہوت، جوش اور لذت حاصل کرنے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈالی یا پھر شوہر نے جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، لذت حاصل کرنے کے لیے عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالی، تب بھی اگر عورت کو انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، تب بھی عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں چاہے عورت خود انگلی داخل کرے یا شوہر بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے، جوش، شہوت اور لذت کے ساتھ داخل کرے گا
تو عورت پر غسل واجب ہو جائے گا، بغیر کسی لذت، بغیر کسی شہوت اور جوش کے انگلی داخل کی، اور اگر منی نکل آئی، انزال ہو گیا، اب تو اس پر ہر صورت میں غسل واجب ہو گیا۔ اگر شہوت کے ساتھ انگلی داخل کی ہے اور انزال ہو یا نہ ہو تو پھر بھی عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک سوال کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی اہلیہ سے بات کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے سفید پانی کے قطرے نکلتے ہیں، تو کیا اس صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیوی کے ساتھ بات کرنے سے، غلط قسم کی تصویر پر نظر پڑ جانے سے یا ذہن کے اندر غلط قسم کے خیالات آ جانے سے عام طور پر ان صورتوں میں انسان کی مضی خارج ہوتی ہے، منی خارج نہیں ہوتی۔ مضی کے خارج ہو جانے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر منی بھی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو مضی اور منی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ مضی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت شرمگاہ کے سرے پر لیسدار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مضی کہتے ہیں۔ اس کے خارج ہونے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ، لذت، جوش اور ٹپک کے ساتھ شرمگاہ سے جو پانی خارج ہوتا ہے اسے منی کہتے ہیں۔ اس کے خارج ہو جانے سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی مضی خارج ہوئی ہے یا منی۔ اگر مضی خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر منی خارج ہوئی ہے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر مضی خارج ہوئی ہے، اس سے وضو تو ٹوٹ گیا، کیا اس سے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ علماء کرام اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر یہ 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے۔ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر دھونا زیادہ بہتر تھا۔ اگر یہ 1 درہم کے برابر ہے تو پھر اس کا دھونا واجب ہے۔ بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو اس نماز کا لوٹانا پھر ضروری ہوگا۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا فرض ہے۔ بغیر دھوئے ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ کہ مضی جسم کے جس حصے پر لگ جائے، کیا اس حصے کو بھی دھونا ضروری ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا کہ آپ طاقتور جوان تھے تو آپ کی جوش کی وجہ سے مضی خارج ہوتی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے، اس لیے آپ نے اپنے دوست حضرت مقداد سے کہا کہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، مضی خارج ہو، تو وہ شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لے، اور جس جگہ پر مضی لگی ہے کپڑے کے اس حصے کو دھو لے اور ساتھ وضو کر لے، تو اس کے لیے یہی کافی ہے، اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جسم کے جس حصے پر مضی لگی ہے اس حصے کا دھونا بھی ضروری ہے، اور کپڑے کے جس حصے پر مضی لگی ہے تو کپڑے کے اس حصے کا دھونا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد وضو کر لے، یہی کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔